کیونکہ میں نے کسی فرقے سے بات نہیں کرنی، فرقوں سے فقراء نے نفرت کی ہے، ہم فرقے والے نہیں ہیں، ہم فقط حسینی ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اس دور میں فقط اگر تمہیں تقویت چاہیے، اگر تمہیں عزت و غیرت کی زندگی چاہیے تو فقط ایک نام ورد کر دو جس کا نام ہے حسین۔ چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو، مسلمان ہو، تمہیں کیا مل جائے گی دنیا میں؟ انسانیت و عزت و حیا۔ یہ حسینیت کا درس ہے۔ اور فقراء کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی نفرت کی آواز نہیں اٹھی، ورنہ ہم نفرت کے ماننے والے ہیں۔ ہم امن کے دائی ہیں اور امن کے دائی رہیں گے۔ کیونکہ امن کے دائی کیوں ہیں؟ اپنے آپ سے نہیں بنے، ہمیں امن کا دائی بننا پڑا اس لیے کہ جو حسین کا نام بلند کرتا ہے اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں امن کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ اس لیے پھر کبھی یہ بھی نہ سوچنا کہ یہ اکثر بات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حسین مظلوم کو مانتے ہیں۔ کچھ ہمارے ذاکرین نظام بھی ایسے ہیں، پڑھ لکھے ہیں نہیں، ٹھیک ہے، وہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں اتنے مظلوم تھے پاس پانی نہیں تھا، اتنے مظلوم تھے کھانا نہیں تھا۔ نہیں، سادات نظام ایسے مظلوم نہیں تھے۔ جس مظلوم کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ مظلوم اور ہے، جو اس دور کے مظلوم ہیں وہ اور ہیں۔ جیسے بوسنیا کے مظلومین، جیسے چیچنیا کے مظلومین، فلسطین کے مظلومین، یہ اور ہیں۔ اس لیے کہ یہ طاقت نہیں رکھتے، طاقت رکھتے ہوتے تو استعمال نہ کرتے تو مظلوم ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ حسین بادشاہ طاقت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، تلوار چلانے کی، اشارے کی، اس سے آگے میں اشارے کی، کائنات کو چاہتے تو آسمان کو نیچے اور زمین کو اوپر کر سکتے تھے، کر سکتے تھے نا۔ علی کا بیٹا ہو جو زمین پہ بیٹھ کے نبی کے پاس بیٹھ کے سورج کو لوگ کہتے ہیں پلٹایا ہے، سورج کو نہیں پلٹایا۔ یہ معرفت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرو۔ یہ نہیں کہا اپنے امام کو پہچانو، معرفت حاصل کرو، اس کا عرفان حاصل کرو۔ معرفت کیا ہے؟ پلٹایا نہیں۔ اگر پھر پلٹایا ہے تو پھر تو علی سے زیادہ تو علی کا خاتم بڑھ گیا آگے۔ اذان ہو کے میری طرف آپ دیکھ رہے ہیں، بلال کا واقعہ آپ نے بھی پڑھا، اس وقت تک صبح نہیں ہوئی، سورج نکلنے دیا ہی نہیں، سادات کے دروازے پہ ڈیوٹی کرنے والا سورج شاجی نکلنے نہیں دیا، اور سارے صحابہ اکرام رسول اللہ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ، ہم اذانیں دے رہے ہیں، صبح نہیں ہو رہی۔ سرکار نے کہا پھر دو۔ کہا مولا ایک بار ہم نے ہزاروں بار اذان دے دی ہے، صبح نہیں ہو رہی۔ تو سرکار نے کہا یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے، میرا معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے مؤذن اس کو میں نے نہیں چنا جس نے چنا ہے، یا مؤذن کے ساتھ بات کرو یا جس نے چنا ہے اس کے ساتھ بات کرو۔ آپ بلال حبشی کے گھر کی طرف خرامہ صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ جب گئے تو وہاں بلال حبشی اپنے گھر میں نہیں تھے۔ جاگ کے اگر سنتے ہوئے آپ نے میرا ساتھ دیا تو انشاءاللہ لفظوں سے کوشش کروں گا آپ کو ناراض کراؤں۔ وہاں نہیں تھے بلال، ان میں سیانے صحابی بھی تھے۔ میں کہ قبلہ صحابہ اکرام سن لیں، آپ اجتماعاً رسول کے گھر آ گئے، لیکن اس وقت جو کیفیت ہے نا بلال کی، وہ اس کے گھر کی نہیں ہے، اس کے گھر کی نہیں ہے۔
وہ گھر میں نہیں ہو. عجیب بات کر رہے ہیں آپ، فلاں بن فلاں عجیب بات کر رہے ہیں، وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہوں گے؟ کہا آؤ میں بتاؤں اس وقت بلال کی منزل کہاں پہ ہے. بلال کی منزل قبلہ بھی آگے ہے. اور آج کوشش کروں گا کیونکہ پہلا دن ہے، ڈسٹربنس تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن پھر بھی صلوات پڑھنا ہوگا. یعنی بلال کی منزل بتانے کے لیے قبلہ کہ یہ آج بلال کی منزل اور ہے. آپ کو بتاتا ہوں، شاید جب وہ سارے صحابی گئے نا، بلال سیدہ کی دہلیز پہ سر رکھے، سیدہ کی دہلیز پہ سر رکھے، یہ کہہ رہے ہیں رو رو کر، کہہ رہے ہیں اے میرے پالنے والے، اے میرے خالق، تجھے واسطہ ہے اس دہلیز کا، اس وقت تک صبح نہ کرنا جب تک بلال اذان نہ دے. جس دروازے کے واسطے کو اللہ قبول کر کے صبح نہ ہونے دے، مسلمانوں نے اس دروازے کا کیا حال کیا یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس وقت تعظیم کی گئی. اب جب دروازے کی بات آئی، صبح نہیں ہوئی، بلال سے کہا گیا، آپ نے کہا میں اس قابل نہیں آپ میری اذان پہ، آپ کو کیا ہے مسئلہ ہے. اب کہتے ہیں یہ توتی زبان والا ہے، اسدانو کہتا ہے اور شین پڑھتا ہے، سین کو شین پڑھتا ہے اور توتلی زبان ہے، اس کی نہیں پڑھ سکتا، نیا نیا اسلام ہے، لہذا فرق پڑ رہا. جاؤ اذان دو، لیکن نہیں ہو سکتا قبلہ. بلال حبشی نے پھر اذان دی. آج ہمارے شیعہ اذان کہہ رہے ہیں کہ مولا علی سرکار نے سورج کو پلٹایا. یہ مت کہو سورج کو پلٹایا، بلکہ عالم کو پلٹایا. سورج پلٹانا آسان ہے، عالم کو پلٹانا بہت مشکل ہے. وہی پلٹا سکتا ہے جس نے تخلیق ہوتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس ہستی کی بات کرنے چلا ہوں کہ میں نے کہا قرآن بعد میں آیا، پہلے قرآن والے آئے. قبلہ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں کہہ دیتا ہوں، جو حشر کا موضوع سرکار نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز والے اور صلوات والے. امامی صاحب، میں نے آپ سے کچھ لفظ لیے، کچھ فقیروں سے لیے، سادات عظام سے لیے، علماء حقہ سے لیے، کتابیں چھانی. جو چند لفظ مجھے ملے وہ ہمیشہ سے 26-27 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہوں اس پاک ممبر کی، تو میں ان کے سامنے جسارت نہیں رکھتا. ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، لیکن یہ جسارت رکھتا ہوں کہ ان کو سبق سناؤں. اچھا شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کو اچھا سبق سنائے. میں یہ سبق سنانے کے لیے حاضر دیتا ہوں، تقریر نہیں میرے پاس میں بھی، یہ فقط کہ یہ اتنا بتانے کے لیے کہ یہ اور ہے وہ اور ہے. اچھا آج کل تو ہمارے اپنے بھی اپنی نماز کو علی کی نماز کے ساتھ برابر سمجھتے ہیں. کہتے ہیں علی نے بھی نماز پڑھی تھی، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. رسول نے بھی حج کیا تھا، ہم بھی حج کر رہے ہیں. رسول نے بھی تہجد پڑھا تھا، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں. رسول نے بھی رو کے دعائیں مانگی تھی، ہم بھی رو کے دعائیں مانگتے ہیں. رسول نے بھی تسبیحات کی تھی، ہم بھی تسبیحات کر رہے ہیں. قبلہ ذرا یہ تو دیکھو، رسول نے کیا آج تسبیحات جب زندگی میں آئے، مکہ میں آئے تب تسبیحات شروع کی، یا ان کی تسبیحات آسمانوں میں پہلے سے ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن کیا کریں، کاش افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں
یہ کوئی ایسا شخص نہیں انہیں یہ بتائے کہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب آدم نہیں تھا، جب آدم کا پتلا تیار نہیں تھا، اس وقت بھی یہ نبی تھے، اس وقت بھی یہ عالم قرآن تھے۔ قرآن نہیں تھا، قرآن کو بھیجنے والے، قرآن کی آیاتوں کو سمجھانے والے افلاک پہ بھی یہی تھے اور زمین پہ بھی یہی تھے۔ نہیں یقین تو معرفت میں ایک دفعہ جبرائیل نے یہ کہا، مولا جب بھی میں یہ وحی لے کے آتا ہوں اس طرح محسوس کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو پہلے سے علم ہے، پہلے سے علم ہے۔ سرکار نے کہا چھوڑ اس بات کو، اپنی ڈیوٹی کر جو تیرے ذمہ لگائی گئی ہے، تو کمی ہے کام کر اپنا۔ پھر کہا مولا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ تو بتا دیجئے، یہ محسوس کر رہا ہوں میں کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ سرکار نے کہا جا پھر۔ آج محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جا تو کہاں سے لاتا ہے پیغام؟ کہا مولا اتنے دور سے لاتا ہوں، بڑے دور ایک کھڑا ہوتا ہوں، ایک پردہ ہے، ایک پردے کے آگے بڑا نور کا سمندر، اس کا ایک پردہ ہے، پھر اس پردے سے مجھے آواز آتی ہے، وہ آواز دے کے میں آ جاتا ہوں۔ سرکار نے کہا آج تجھے محمد بن عبداللہ کہہ رہا کہ آج اس سمندر کو پار کر دے اور اس پردے کو ہٹا کے دیکھ پیچھے سے بولنے والا کون ہے۔ مولا چھل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا محمد کہہ رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، جا۔ پرواز شروع ہو گئی، میرے ساتھ ہے نا، پرواز شروع ہو گئی۔ پرواز شروع جب گئے نا، دیکھا، ہٹایا، بے دریغ جبرائیل گیا۔ آج لوگ نور پہ تبصرہ کر رہے ہیں، نبی نور ہے یا خاکی ہے؟ لعنت ایسے ذہنوں پہ جو ابھی تک نبی کو سوچ رہے ہو، نبی کو مانو، تمہاری سوچ میں نبی نہیں آ سکتا۔ اور نبی کا ایک ادنا سا، ابھی میں نے واقعہ سنایا، حبشی نہیں آ سکتا تیری سوچ میں۔ صحابہ مجبور ہو گئے وہاں پہ، ہاتھ جوڑنے شروع کر دیا، اے بلال حبشی اذان دے ورنہ دنیا گم سم رہ جائے گی۔ بلال حبشی نے اذان دی، پھر کیا ہوا؟ صبح ہو گئی۔ یہی کہہ رہا ہوں، جس کا غلام سمجھ میں نہ آئے، جس کا صحابی سمجھ میں نہ آئے، وہ ذات کبھی نہ سوچنا کہ وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد حدیث قدسی سناؤں گا، لیکن یہ جملہ ذہن میں رہے کیا؟ جبرائیل گئے، نور کا سمندر پار کیا، پار نہیں چلے کیونکہ امر محمد تھا۔ کیسے چلتے؟ اس وادی کے بسنے والے نے خود امر دیا تھا، جا ہماری وادی سے گزر، جب ایڈریس کہہ دے جا گزر، مالک کہہ دے جا گزر، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ چلے گئے، پردہ ہٹایا، دیکھا وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے۔ کیا بیٹھے؟ پاک محمد بیٹھے، مولا بیٹھے۔ پھر نیچے آئے، پھر اوپر گیا، امام صاحب سن رہے ہیں، تئید فرمائیں گے کریں۔ پھر گئے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر گئے، پھر نیچے آئے، 70 بار اوپر گئے، 70 بار نیچے آئے اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ کے حبیب، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، بیچ میں میری کیا ڈیوٹی ہے؟ سرکار نے کہا جو تجھے فرض سونپا گیا ہے اسے نبھا۔ بیچ میں تو سوچ مت کہ بیچنے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے۔ فقط یہ سمجھانے سے ہماری قوم میں آج گروپ بن گئے، کوئی آج ولایت پہ جھگڑا کر رہا ہے، نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اذان میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ قبلہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل تشیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باتوں سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ تلوار سے حل نہیں ہوگا، یہ تاغوتی قوتوں کے پیسوں سے حل، سن رہے ہیں، نہیں ہوگا، یہ ایڈ اور چندوں سے نہیں ہوگا، یہ بڑی بڑی ریاستیں جمع ہو کر اگر محاذ بنا دے، دہشت گردی شروع کر دے، اگر اسلام کا کلہ کما کرنا شروع کر دے تو پھر بھی حل نہیں ہوگا۔
اس وقت تک نہیں حل ہوگا جب تک خم قدیر کو سامنے نہیں رکھو گے کہ اگر حج کرتے ہو کہتے ہو محمد نے بھی حج کیا تھا ہم بھی حج کرتے ہیں محمد نے بھی نماز پڑھی تھی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یہ دین محمد نے ہمیں دیا ہے قرآن ہمیں محمد نے بولے دیا ہے یہ سارا کلمہ محمد نے دیا ہے تو اگر دیا ہے تو کیا خم قدیر پہ محمد نے علی کو نہیں دیا تھا علی کو اسلام میں قبول کرنا پڑے اگر قبول نہیں کرو گے اسلام میں تیری نماز ادھوری تیرا کلمہ ادھورا تیرا دین ادھورا تیرا سب کچھ پڑھنا پڑھانا ادھورا تیری ہر کوشش ادھوری اگر نہیں یقین تو اہل سنت کی بے باک کتابوں سے یہ حدیث کوٹ کر کے سنا سکتا ہوں اے علی تیرا ذکر ہر مجلس کی زینت ہے اگر اپنی مجالس کو زینت بخشنا چاہتے ہو تو علی کا ذکر کرو اگر علی کا ذکر نہیں کرو گے مجلس ضرور ہوگی زینت نہیں ہوگی مجلس یہ میں کہوں کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے مجلس سے خطاب کیا تھا میں نے کہا یہ مجلس آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے ڈرے نا سپیکر پہ میں بول رہا ہوں آپ نہیں بول رہے کچھ ہوگا تو مجھ پہ ہوگا آپ کا نہیں ہوگا آپ یہ بتائیں اور یہ کروڑ میں اضافہ ہوتا ہے پرچہ آ جائے میں خود وکیل ہوں اضافہ ہوتا ہے کس میں جانچ دروازے چوری کا پرچہ نہیں ہے کسی گندگی کا پرچہ نہیں ہے کل سیدہ کو یہی پرچے میں نے دکھانے ہیں یہ دیکھیں آپ کے نام پہ پرچے ریاست میں میرے اوپر کی ہے یہی بخشش کا ذریعہ ہے آپ کو یہ فقط بتا رہا ہوں کہ یہ بتائیں مجھے آپ اس مجلس کو کیا سمجھتے ہیں منہ سے تو بولے کیونکہ آپ تو اس کے ماننے والے ہیں جس میں بولنا نہ بولنا نیزے پہ بھی نہ بولنا حرام سمجھا تھا سر نیزے پہ تھا تب بھی بولتا رہا تو آپ اس کے ماننے والے خاموش نہ ہو عبادت سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں یہ عبادت نہیں ہے میرا اتفاق نہیں ہے شاید آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں امامی صاحب کہیں پتہ نہیں تو دماغ خراب ہو گیا اس کا میں سال کے بعد آیا ہوں یہ پہلے تو نظر کچھ اور کہہ رہا تھا آج کچھ اور میں کہتا ہوں یہ عبادت نہیں ہے کیا نہیں ہے عبادت کچھ لمحے میں کہتا ہوں نہیں ہے عبادت آپ کے ساتھ میرا اتفاق نہیں ہے تو قبلہ آپ شادی پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ جنون صاحب یہ کیوں نہیں ہے عبادت ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے یہ جلوس یہ مجلس یہ ذکر یہ ساری عبادت ہے میں کہتا ہوں یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ عبادت نہیں ہے پھر بھی میرا یہی سوال ہوگا لیکن یہ پوچھنے کے بعد تحقیق کے بعد پادش تحقیق کے بعد یہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں یہ عبادت نہیں بلکہ روح عبادت ہے یہ ان کا ذکر روح عبادت ہے کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں جب تک علی اور اولاد علی کا ذکر نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی اس لیے میں کہا صلوات والے اور ہیں نماز والے اور ہیں اچھا چلے جی نماز سے شادی درود کو نکال دیتے ہیں آج سے درود نہیں پڑھتے نماز میں بات کو غور سے سن رہے درود کہاں پڑھا جاتا ہے تشہد میں کیا درود پڑھتے ہیں آپ پڑھ کے سنائیں لوگ کہتے ہیں لوگ شیعہ کو نماز نہیں آتی شیعہ کو نماز نہیں آتی کائنات میں پھر کسی کو نہیں آتی اور ہمیں یہ نہ سمجھاؤ کہ دین کیسے ہوتا ہے ہم ان کے ماننے والے جن کے گھر میں دین اترا ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا اسلام کیا ہے حیا کیا ہے علم کیا ہے عالم کیا ہے کائنات میں کیا 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 کچھ کہا ہے یہ اس گھر کے ہم ماننے والے تو آپ کیوں درود سے گھبرا رہے ہیں
پڑھ کے بتائیں نا نماز تشہد میں کیا پڑھتے ہیں ہم پڑھیں درود پڑھیں یہی پڑھتے ہیں. یہ تشہد میں درود کو نکال دے. آج سے مجھے قسم ہے اس پاک منبر کی، بغیر درود کے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. اتنا بڑا واجب، اتنا بڑا اسلام کا مرتبے والا، قلعے والا اور بلند تر احکام جسے کہتے ہیں نماز جس پہ دین کی عمارت کھڑی ہے. میں نے یہ حدیث کوٹ کی، نماز دین کا ستون ہے، اور ساتھ یہ بھی کوٹ کیا کہ جس کا پن تن سے پیار نہ ہو اس کی نماز بے چارگی کا شکار ہو جاتی ہے، لاچار ہو جاتی ہے وہ نماز. یہ اس لیے اگر دین میں اتنے بڑے واجب عمل میں اگر درود شامل نہ ہو، درود ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ من اللہ ہے. کیا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، غیر اللہ کا ذکر نہیں کرنا. کل سے آپ آل محمد کو چھوڑ کے اپنی آل پہ درود پڑھنا شروع کر دیں. نماز میں شاجی ہر بندہ اپنی آل پہ درود پڑھنا شروع کر دے. اپنی آل